औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमानत। रासत गोई के लिए इस्लाम ने जो एहतमाम किया है, इस पर गुज़िश्ता बहस में मुख्तसर तौर पर रोशनी डाली गई है और शायद आपने इस बहस में मुलाहज़ा किया होगा कि बहुत सी रवायात में रासत गोई के साथ साथ अमानत के मौजू का ज़िक्र भी किया गया है और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम की नज़र में इसकी कितनी अहमियत है, क्योंकि अमानत और रासतबाज़ी इंसानी मुआशरे की खुशबख्ती का एक और अहम तरीन सतून है। एक मुकाम पर कुरान मजीद मुसलमानों को हुक्म देता है कि अमानत इसके मालिक को लौटा दी जाए। एक और मुकाम पर अमानतदारी को अहले ईमान की अव्वलीन सिफ़ात में शुमार करता है। इसने बहुत से पैगंबरों मसलन नूह, हूद, सालेह, लूत, शुएब और मूसा अलैहिस्सलाम का तारुफ़ फ़रिश्ताए आमीन, रसूल आमीन के जुमले से कराया है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स आमीन ना होगा वो कामिल ईमान और इस्तकामत का हामिल नहीं हो सकता। इस्लाम एक साथी का पहला वजीफ़ा अमानतदारी को करार देता है। चुनाचे जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सफ़र में रफ़ाकत के आदाब के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, इनकी अमानतों की हिफाजत करो और वो इन्हें लौटा दो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अमानत ख्वाह किसी का भी माल हो, इसमें खयानत ना करो, ख्वाह वो एक बदतरीन शख्स मसलन इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का कातिल ही क्यों ना हो। अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम का कातिल अपनी तलवार मेरे पास बतौर अमानत रखे और मैं इस अमानत को कबूल कर लूँ तो इसमें खयानत किए बग़ैर जब भी वो वापस मांगेगा इसे लौटा दूँगा। इस्लाम कहता है कि अमानतदारी इंसान की दुनियावी ज़िंदगी की वज़ा में भी तासीर रखती है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद से फरमाते हैं, ए बेटे, अमानत इंसान के दीन और दुनिया की हिफाजत करती है। अमीन रह ताकि तू हमेशा घनी रहे। एक और जगह अपने एक सहाबी से फरमाते हैं, मैं तुमसे दो चीज़ों की सिफारिश करता हूँ, एक सच्चाई और दूसरी अमानत, क्योंकि ये दोनों रिज़्क़ और रोज़ी की कुंजियाँ हैं। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अमानत इंसान की रोज़ी बढ़ाती है और इसमें खयानत फ़क्र और तंगदस्ती का बायस बनती है। बीमारों की अयादत। बीमार अमूमन दिल शिकस्ता और पसमुर्दा अफराद होते हैं जो हर चीज़ से ज़्यादा दिलजोई, नवाजिश और रूहानी तक़वियत के हाजतमंद होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को महरूम और मज़ूर पाते हैं और बाज़ औक़ात अपने आप से बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं। ज़ाहिर है कि ऐसी हालत में दोस्तों और दीनी भाइयों का दीदार इनकी कितनी तसल्ली खातिर का मौजिब हो सकता है और इनकी परेशानियों को किस कदर तस्कीन और इनकी रूह को किस कदर तमानियत बख्श सकता है। यही वजह है कि इस्लाम ताकीदी हुक्म देता है कि बीमारों से जाकर मिलो और इनकी अयादत को फरामोश ना करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान किसी बीमार को जाकर देखे
وہ خدا کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو خدا کی رحمت کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، اور اگر وہ اسے صبح دیکھے تو 70,000 فرشتے شام تک اس پر سلام کہتے ہیں، اور اگر اسے شام کو ملے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس پر سلام کہتے ہیں۔ بیماروں کی عیادت کا طریقہ۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ جب تم بیماروں سے ملاقات کرو تو ان کا حال پوچھو اور ان کے حق میں دعا کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اس وسیلے سے ان کے قلب کو تسکین حاصل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیماروں کو جا کر دیکھو اور مردوں کی تشییع کرو تاکہ تم آخرت کو یاد کرو۔ بیمار کے لیے دعا کرو اور کہو، اے خدا اسے اپنی شفا سے شفا دے اور اپنی دوا سے مداوا کر اور اسے اپنی بلا سے امان میں رکھ۔ جب ایک بیمار سے ملنے جاؤ تو اس کے لیے تحفہ لے کر جاؤ، خواہ وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بیمار کو وہ چیز کھلائے جس کی اسے خواہش ہو تو اسے خدا تعالیٰ بہشت کے میووں میں سے دے گا۔ اور جب امام صادق علیہ السلام کی اپنے چند ایسے دوستوں سے ملاقات ہوئی جو ایک بیمار کو دیکھنے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا، رک جاؤ۔ جب وہ رک گئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم اپنے ساتھ سیب یا بہی یا چکوترے کا ایک دانہ یا تھوڑی سی خوشبو یا عود کا ایک ٹکڑا لے جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ چیزیں بیمار کے دل کے سکون کا موجب ہوتی ہیں؟ بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ اپنے استقبال کی توقع رکھے اور کھانے پینے کی چیزوں کا امیدوار ہو، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کے پاس سے کوئی چیز کھانے سے منع فرمایا ہے، ورنہ بیمار پرسی کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ 3 دن تک جب کہ طبعی طور پر بیمار کی حالت واضح نہیں ہو جاتی اسے زحمت نہیں دینی چاہیے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عیادت کرنے والوں میں سے وہ شخص زیادہ اجر پاتا ہے جو مریض کے پاس کم بیٹھتا ہے، بجز اس کے کہ وہ جانتا ہو کہ وہ یعنی مریض اس کا ٹھہرنا اور موجود رہنا پسند کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ عیادت کے وقت اپنا ہاتھ مریض کے ہاتھ پر رکھو اور اس کے پاس سے جلدی اٹھ جاؤ۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک نادان شخص کی مریض سے ملاقات اس کے لیے اس کی بیماری سے زیادہ پریشان کن ہے، کیونکہ اس سے اسے زیادہ زحمت ہوتی ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ بیماروں کے روزانہ احتیاجات انجام دینے میں ان کی مدد کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایک بیمار کی ضروریات انجام دینے کی کوشش کرے وہ اپنے گناہوں سے خارج ہو جاتا ہے، خواہ وہ اس کام میں زیادہ کامیاب ہو یا نہ ہو۔ مصیبت زدہ لوگوں سے ہمدردی۔ جو چیز ایک مصیبت زدہ اور سوگوار شخص کی اندرونی پریشانی کو کسی حد تک تسکین بخش سکتی ہے وہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے۔ لہٰذا اسلام نے مسلمانوں کو اس موضوع کے بارے میں پورا شوق دلایا ہے اور متعدد احادیث میں اس عمل کے لیے بہت زیادہ اجر
مقرر کیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو تسلی دے، اس کی کوئی چیز کم ہوئے بغیر اس کی پاداش مصیبت زدہ شخص کی جزا کی مانند ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سوگوار شخص بہت زیادہ اجر کا مالک ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ مصیبت زدہ اشخاص جو کچھ دن بے حد پریشان اور افسردہ خاطر رہتے ہیں، وہ اپنا اور اپنے کھانے پینے کا بہت کم خیال رکھتے ہیں۔ لہٰذا اسلام حکم دیتا ہے کہ آج کل کی رسم کے برخلاف 3 دن تک ان کے لیے کھانا ان کے ہمسائے تیار کریں اور انہیں پہنچائیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مناسب ہے کہ مصیبت زدہ شخص کے ہمسائے 3 دن تک اسے کھانا کھلائے۔ آپ نے بھی یہ فرمایا کہ مصیبت زدہ لوگوں کے پاس سے کھانا کھانا اور انہیں زحمت دینا زمانہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کھانا لے کر جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کے خاندان کے لیے حکم دیا تھا۔ دوسروں کے غم اور خوشی میں شرکت۔ اسلام فقط مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کو ہی لازم نہیں سمجھتا، بلکہ اصولاً اسلام کے لائحہ عمل کی بنیاد غمخواری اور ہمدردی پر رکھی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے، وہ لوگ جو کفار پر سخت گیر ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے مہربانی، رحم اور کریمانہ جذبات رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو سراہتے ہوئے کہتا ہے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر اور مرحمت اور لطف کی سفارش کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں،